پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. گفتگو آپ نے سنی جو خاص طور پر پیپلز پارٹی کا موقف تھا اور پاکستان تحریک انصاف کا. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں جو اینٹی ٹیررزم بل منظور ہوا اس میں JUIF نے مخالفت کی. دو جو سینیٹرز تھے انہوں نے مخالفت نہیں کی, لیکن یہ پہلے بھی ہم ایوان کے اندر دیکھتے رہے ہیں کہ خود اپوزیشن بینچز سے بھی کچھ جو مخالفت ہے اس کا سامنا یا اتفاق نہ کہیں وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کریں گے. کامران صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو یہ جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس وقت حال ہی میں ہم نے حکومت کا یہ موقف سنا کہ شاید چند دنوں میں PTI اور حکومت کے درمیان مذاکرات شروع ہونے والے ہیں, لیکن کل جو علیمہ صاحبہ کے بیٹے کی گرفتاری ہوئی, آج دوسرے بیٹے کی گرفتاری ہوئی. آپ دیکھ رہے ہیں سر کہ کوئی مذاکرات ہوں گے, کوئی سیاسی استحکام کی طرف بڑھنے میں سنجیدہ ہے, چاہے وہ حکومت ہو یا پھر PTI ہو؟ ایسا ہے کہ PTI کو اور نون لیگ کو دونوں کے بارے میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں, اور اگر بات کرتے بھی ہیں تو وہ آئی واش ہے. دونوں کا مطمع نظر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے حکومت کرنا ہے. تو جب کسی کا مطمع نظر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اور حکومت کرنا ہے تو پھر دونوں مل کے تو نہیں چل سکتے. یا تو یہ ہے کہ کوئی ان کے درمیان ایسا کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے کہ دونوں مل کے جو ہے معاملات کو چلائیں, پھر تو وہ بیٹھ بھی سکتے ہیں, معاملات طے بھی کر سکتے ہیں. مگر یہ تو پھر ایک نیام میں دو تلواریں نہیں آ سکتی ہیں, دونوں میں سے ایک ہی ہوگی جو, اور وہ دوسرے کو آنے نہیں دے گی. اس طرف والے ہوں یا اس طرف والے ہوں, پہلے وہ نہیں آنے دیتے تھے, اب یہ نہیں آنے دیں گے. ٹھیک ہے, نہیں لیکن کامران صاحب پھر آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا موڈ سر کیا نظر آ رہا ہے, کیا محسوس ہو رہا ہے؟ مذاکرات ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا تھوڑا سا نقطہ نظر تبدیل ہوا ہے اس میں. جو وائبز آ رہی ہیں پولیٹیکلی, جو اس میں وائبز فیل ہو رہی ہیں, اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہوگی ہمارے پاس, مگر جو ہے نا میرا خیال ہے کہ ایک وہ وسیع تر اس میں پرسپیکٹیو میں دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے معاملات کو. اچھا, لیکن سر ابھی یہ بیچ میں جو 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک بات چلی تھی, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج IPP نے یہ مطالبہ کیا ہے یا ایک تجویز جو ہے وہ ان کی سامنے آ رہی ہے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ نئے صوبے بنائے جائیں. اس پر پہلے بھی بات ہوئی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ اس پر کوئی سنجیدہ موو ہے, یا صوبوں کی بات کر کے پھر 27ویں آئینی ترمیم پر جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان سے کچھ منوا لیا جائے گا؟ اس میں انفیکٹ جو ہے وہ جو خواہش ہے وفاق کی بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی کہ 18th امینڈمنٹ کو ریورس کیا جائے, اور اس میں یہ صوبوں پہ کے معاملے میں بھی ہاتھ ڈالا گیا ہے. اور اس میں کیونکہ صوبے جو ہے نا بعض اوقات جو ہے نا وہ ان کے حوالے جو ہے لینگوسٹک بھی ہیں, اور ان لینگوسٹک حوالوں کو توڑنے کے لیے جو ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے. مگر جس ملک میں اس حوالے سے پہلے بہت سارے مسائل موجود ہوں, اس میں ایک نیا جو ہے نا جلدی پہ تیل ڈالنا بلکہ پیٹرول ڈالنا جو ہے وہ کس قدر فائدہ دے گا یہ اسٹیبلشمنٹ کی سمجھ میں نہیں آتا. تو سر آپ کو ایسی کوئی موو یا ایسی کوئی ڈسکشن پارلیمنٹ کے اندر محسوس ہوئی ہے یا سنائی دی ہے کسی جو آپ کے کولیگز ہیں ان سے گفتگو کے دوران بھی؟ اب پارلیمان کے اندر جو ہے نا, پارلیمان کیونکہ یہ ایک کمزور پارلیمان ہے, پارلیمان تمام کی تمام پاکستان میں کمزور ہوا کرتی ہیں, مگر یہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ کمزور پارلیمان اس وقت وجود رکھتی ہے. تو پارلیمان کے اندر جو ہے نا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بہت لیٹ میں آتی ہیں. یہ ربر سٹمپ ہے تقریباً, اور اس وقت جو ہے لا کے اس کو پھر جب وہ نمبر گیم پوری ہو جاتی ہے پھر معاملات کو جو ہے نا پھر لے کرتے ہیں. یہ پہلے تھنک ٹینک کے لیول پہ, میڈیا کے لیول پہ اس طرح سے جو ہے نا اخبارات میں یہ چیزیں جو ہے نا فیلر چھوڑ دی جاتی ہیں, پھر اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے, پھر اس پہ اس کو گیج کیا جاتا ہے, اور دین جو ہے نا پھر اگر گیج کرنے کے بعد جو ہے نا صاحبان اقتدار یا صاحب اقتدار جو ہے نا یہ سمجھیں کہ نہیں یہ کیا جا سکتا ہے, فیزیبل ہے, یا ان کے خیال کے مطابق کیا جا سکتا ہے, تو وہ پھر وہ کر گزرتے ہیں.
پارلیمان کے اندر اس کے اوپر ڈسکشن تو آپ دیکھ لیجیے نا کتنی ڈسکشن ہوتی ہے، باقی معاملات میں کتنی ڈسکشن ہوتی ہے، کس طرح سے بلڈوز کرتے ہیں عام قوانین کو. اگر کہیں کہ 2 دن کے لیے کمیٹی بھجوا دیں، کمیٹی میں ڈسکس کر لیتے ہیں جہاں اس معاملے کے اس حوالے سے ایکسپرٹ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں. لیکن سر یہ جو اس دن اینٹی ٹیررزم بل منظور ہوا اس پہ ایک تنقید تو پھر اپوزیشن کے اوپر یہ بھی ہوتی ہے کہ جو خود اپوزیشن بینچز پر بیٹھے اراکین ہیں ان میں بھی کوئی اتفاق سم ٹائمز نظر نہیں آتا. جیسے اس دن ہوا، یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید چند سینیٹرز نے وہ ووٹ آپ کو ووٹ نہیں دیا، مطلب اپوزیشن کو انہوں نے سپورٹ نہیں کیا. ایسا ہے کہ اس میں امینڈمنٹ صرف جے یو آئی کی تھی اور جے یو آئی نے وہ امینڈمنٹس موو کی ہیں، اور 2 طرح کے تھے. ایک تو یہ کہا تھا کہ ہم نے کہ اس کو اسلامی نظریاتی کونسل بھجوا دیجیے، یہ موشن تھا، اور دوسرا جو نا امینڈمنٹس تھیں کیونکہ وہ آرٹیکل 10 کو نیچے لگا کے اور اس طرح سے امپریشن دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ آرٹیکل 10 اس میں شامل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں پیش بھی کریں گے، یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا. وہ جان بوجھ کے جو نا والا کہ آرٹیکل 10 کا جو سب آرٹیکل 3 ہے اس کو جان بوجھ کے جو ہے نہیں بتایا جا رہا تھا. تو ہم نے بھی پھر اس کو جو ہے نا مزید ایکسپوز کرنے کے لیے 2 امینڈمنٹس جو ہے نا اس میں ڈال دی. تو وہ ریجیکٹ ہونی تھی، ریجیکٹ ہو گئی ہیں کیونکہ ہمارے اس کے اوپر ایسا اس طرح سے ووٹنگ نہیں تھی. ہم نے اس کو پیش کیا، میں نے خود پیش کیا، اور اس کے بعد جو ہے نا پیش کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کا انجام معلوم تھا تو پھر ہم نے واک آؤٹ کر دیا. وہ جو اس میں کوئی پرابلم تھوڑا سا پیدا ہوا کہ جی کچھ لوگوں نے ووٹ نہیں کیا. ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں ایک اپوزیشن لیڈر جب ہوتا بھی تھا تو کبھی بیٹھ کے ہم نے آپس میں فیصلہ نہیں کیا، کبھی کوئی اسٹریٹجی نہیں بنائی. آج تک جو ہے نا اس پارلیمان میں کبھی بھی جو ہے نا کسی معاملے پہ بھی اسٹریٹجی نہیں بنی ہے. ہم نے آپس میں کسی طرح سے بھی مشاورت نہیں کی، اور اب بھی اس دفعہ بھی نہیں ہوئی یقیناً. اور وہی کھڑے کر لے 2-3 لوگ وہ کر لیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی یہاں گیا، کوئی وہاں گیا، کوئی کدھر نظر آ رہا ہے آپ کو، کوئی کدھر نظر آ رہا ہے. تو وہ کنفیوژن جو ہے نا مزید جو ہے نا ہمارے اندر کا کنفیوژن جو ہے نا وہ بھی باہر آ جاتا ہے. ہاں لیکن کامران صاحب آپ نے اپوزیشن لیڈر کا ذکر کیا، تو ابھی جو خان صاحب کا فیصلہ آ رہا ہے کہ اچکزئی صاحب قومی اسمبلی میں اور سواتی صاحب سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر ہوں گے. حال ہی میں کچھ خبریں یہ بھی آئی تھیں کہ شاید مولانا صاحب کو بھی یہ آفر کی گئی تھی کہ وہ اپوزیشن لیڈر بنے. کیا ان خبروں میں صداقت ہے، یا آپ اچکزئی صاحب کو سپورٹ کریں گے ایز اے اپوزیشن لیڈر؟ اس کو 2 الگ الگ حصوں میں تقسیم کر لیجیے نا. مولانا صاحب کو جو ہے وہ ہم ایک بے اختیار اپوزیشن لیڈر نہیں بنانا چاہتے. ہم اپنے قائد کے ساتھ جو ہے نا قائد کو اس مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے، تو ہم جو ہے اس بات کے اوپر تیار نہیں ہے. باقی مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی آفر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. البتہ محمود خان صاحب ہمارے لیے محترم ہے، اور اگر وہ بنتے ہیں تو ہمارے لیے جو نا حق بھی ویسے جو ہے پی ٹی آئی کا ہے، کیونکہ ان کے پاس جو ہے نا وہ اس وقت اپوزیشن میں میجارٹی ہے. وہ اپنا لیڈر دیں، اپنے پسند کا کوئی اور لیڈر دیں، یہ ان کا حق ہے. مگر ایک بات جو ہے اس میں وہ تکلیف دہ ہے کہ ایک دفعہ اچکزئی صاحب کا نام فائنل کر کے اور میڈیا میں آ گیا، پھر ان میں مین میخ نکالنے کا عمل شروع ہو گیا کہ نہیں جی وہ تو فلانی کمیٹی اس کی منظوری دے گی، فلانا کام کرے گی. وہی کنفیوژن جو سب جگہ پہ جو ہے نا نظر آتا ہے وہ یہاں پہ بھی نظر آنے لگ گیا. اور یہ اس طرح سے کسی کو بھی، کسی دوست کو بھی، کسی شخص کو بھی، کسی محترم آدمی کو بھی اس طرح بے عزت نہ کریے. ایک دفعہ اس کو بنا دیں اور اس کے بعد جو ہے نا کہ نہیں ابھی تو اس کے اوپر یہ فیصلہ کرنا ہے، اس کے اوپر وہ لوگ بیٹھیں گے، فلاں کریں گے. آپ کو یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا میڈیا کو دے دیں. آپ پہلے فیصلہ کر لیجئے، جہاں پہ بھی کرنا ہے وہ آپ کا حق ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ میڈیا کو اعتماد میں لیں. چل ٹھیک ہے کامران صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. تھینک یو سو مچ. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب اپوزیشن لیڈر کا معاملہ ہو یا پھر جو حال ہی میں 2 گرفتاریاں ہوئی ہیں ان کا معاملہ ہو، اس حوالے سے بیرسٹر گور صاحب کے بیان کا ہم نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ معاملات آگے بڑھیں، لیکن جب بھی تناؤ کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو گرفتاریوں کا عمل شروع ہو جاتا ہے. اب دیکھیں گے پھر اس معاملے پر آنے والے دنوں میں کیا پیش رفت ہوتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.